اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 احکامات بیان فرمائے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 1000 وہ احکام ہیں کہ جن سے رک جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 1000 خبریں ہیں اس کے اندر۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے حکم کے مطابق گھر بار، اپنا وطن، اہل و عیال، عزیز و اقارب کو چھوڑتے ہوئے مدینہ کے اندر پہنچے، تو وہاں آپ نے ایک اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کی باقاعدہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں صدقہ اور خیرات کا حکم ہے، کہیں جہاد کا حکم ہے، اور کہیں اور باقی زندگی کے گزارنے کے احکامات ہیں۔ مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہے، توحید کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کے دلائل ہیں، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کے دلائل ہیں، اور قیامت کے قائم ہونے کے دلائل ہیں۔ 13 سالہ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی، جس میں یہ بنیادی احکامات کا نزول ہوا جو ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب باقاعدہ مدینہ کے اندر اسلامی ریاست حضور علیہ السلام نے قائم فرما دی، تو پھر روزے کے احکام بھی مدینہ کے اندر نازل ہوئے، اور جس طرح میں نے ذکر کیا زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، جہاد کے احکامات۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی لمبی سورہ مبارکہ ہے۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے قبلے کی تبدیلی کا۔ سرور کائنات ہجرت فرما کے جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو 16-17 ماہ تک آپ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، صحابہ کرام بھی۔ لیکن آپ کی یہ دلی تمنا اور خواہش تھی کہ میرا وہی قبلہ ہو جس کی تعمیر میرے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ اکثر حضور علیہ السلام آسمان کی طرف رخ کر کے اس قبلے کی تبدیلی کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کب یہ حکم لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اٹھنے کا ذکر فرمایا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھتے تھے، چنانچہ آج یہ حکم نازل کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیجیے۔ اور یہ حکم عین نماز کی حالت میں، جبکہ رکوع کے اندر عصر کی نماز آپ جو ہے وہ پڑھا رہے تھے مسجد قبلہ تین جو مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں بیت المقدس کی رخ کر کے، اور رکوع کے اندر ہیں، اور باقی 2 کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم جب نازل فرمایا تو حضور نے رکوع کی حالت میں اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف پھیر دیا، اور آپ کی ابتدا میں صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا۔ اللہ، یہ ہے اصل میں تابع داری۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب جس قبلے کو آپ پسند کرتے تھے اسی کو میں نے آج کے بعد جو ہے وہ پسند کیا۔ تو 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف، اس کو مسجد قبلہ تین جو ہے وہ کہا گیا، اور یہ آیات مبارکہ وہاں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اس کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تابع داری کرتے تھے کہ ایک شخص آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ بقاء کی وادی کی طرف گیا، مسجد قباء کی طرف، تو وہاں لوگ زور
ظہر کی نماز ادا کر رہے، عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کر رہے تھے اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی رخ تبدیل کر دیا گیا ہے، قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی فوراً نماز کی حالت میں اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ تو یہ کردار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہمارے نبی کی تابع داری کرتا ہے اور کون اپنی منمانی کرتا ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ دیکھو کبھی ادھر رخ کرتے ہیں کبھی ادھر رخ کرتے ہیں، تو یہ اصل میں عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے اسی طرح عبادت جو ہے وہ کرنا چاہیے، اپنی منمانی تو اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ عبادت نہیں رہتی۔ نظر و نیاز، قربانی، ذکر و اذکار، رکوع و سجود، قیام و قعود، تمام کا تمام اسی طرح ادا کرنا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی تشریح عملی طور پر حضور علیہ السلام نے کر کے دکھائی۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا۔ تو احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کی نماز کی ادائیگی ساری کی سارا جو ہے مرقوم ہے، کتنا رکوع کیا جائے، کتنا قیام کیا جائے، کتنا تحیات کیا جائے، اور کیا کچھ اس کے اندر پڑھا جائے، تسبیح و تحلیل، سارا کچھ یہ احادیث کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے محفوظ رکھا قیامت تک کے لیے، جو آپ نے تشریح فرمائی۔ تو اس لیے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر تیسرے پارے میں یہ آیت الکرسی جو قرآن کی بڑی فضیلت والی آیت مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا حضرت عمر فاروق نے کہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہے، ربوبیت کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ پھر قیامت کا ذکر ہے۔ لوگ حضور کے زمانے کے اندر بھی مشرکین مکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت جن کے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نیکوکار پرہیزگار لوگ، ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سفارشی ہو کر ہمیں وہاں جو ہے وہ چھڑا لیں گے، ہم وہاں ہمیں چھڑا لیں گے۔ عیسائیوں کو بھی یہی کی تھا، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر کے سارے لوگوں کو جو ہے بخشوا گئے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، کرے کوئی اور پڑھے کوئی ہے، کو عقل کے اندر یہ بات جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اسی طرح یہود و نصارہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں گناہ گار ہیں، لیکن یہ بڑے لوگ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں۔ آج بھی قبروں والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو نقش قدم ہے، ان کی جو عادات ہے، ان کی تعلیمات ہے، اس کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہم وہاں حاضری دیتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ چھڑا لیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جو عقیدہ مشرکین مکہ تھا وہ بھی بدقسمتی تھے، آج عقیدہ جو ہے وہ لوگ لیے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر سفارش کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور سفارش بھی اس کے لیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اے میرے حبیب اس کی سفارش کریں۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی، نیکوکار بھی، شہداء بھی، قرآن کے حفاظ بھی، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا کہ اس کے لیے سفارش کرو، اس نے کچھ نہ کچھ اپنے دامن کے اندر اعمال موجود ہے، توحید جو ہے وہ موجود ہے بنیادی طور پر، اور اس کے بعد اگر کمی بیشی ہے تو فرمایا کہ پھر سفارش سے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی سفارش جو ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، حضور علیہ السلام قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ اے میرا حبیب ارفع راسک تو شفا، اشفا تو شفا، اپنا سار اٹھائیے، جس کی سفارش کرے گا فرمایا کہ میں اس کی سفارش قبول کر کے معاف کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے روز امت کے لیے سفارشی ہو گئے، اور امت کا حال یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر بارے مارے پھرتے ہیں۔ ہمیں نہیں کیا کہ جس طرح حضور نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارے، جس طرح آپ کا چلنا پھرنا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، عبادت تھی، دوسرے طریقے تھے، معاملات تھے، اسی طرح ہم جو ہے وہ کام۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا فکر ہے، اور امت کو بھی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھے، زیادہ سے زیادہ آپ کی تابع داری کرے، زیادہ سے زیادہ آپ کا حسن و طرح جو ہے وہ سامنے رکھے۔
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.